اچھا عاقب بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ فارمر کرکٹر ہیں شاہد افریدی، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، شاہد افریدی نے آپ کے متعلق اسٹیٹمنٹ دیا کہ آپ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور ورلڈ کپ کے اندر جو آپ نے ٹیم سلیکٹ کی وہ سوشل میڈیا پر خوف کی وجہ سے آپ نے کچھ لڑکے ایسے شامل کیے کہ آپ پر تنقید نہ ہو. بابر اعظم کی ایگزامپل میرا خیال ہے وہ دینا چاہ رہے تھے. اس پر آپ ان کو کیا پیغام دیں گے، اور کیا واقعی آپ سوشل میڈیا سے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا سرفراز بھائی سے ہے کہ ہمارے لڑکوں کے اندر اگریسو انداز نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ شاہین شاہ افریدی کو بولنگ کرتا ہوا دیکھ لیں، وہ مار کھا رہا ہے. ایک بالر کو اپنا اگریشن دینا چاہیے، غصہ دکھانا چاہیے، باؤنسر مارنا چاہیے. کہ جس طرح شعیب اختر کہتا ہے کہ جب ہم کھیلتے ہوتے تھے ہمیں جب بیٹسمین کی غصہ دلانے کے لیے مانکھیں دکھاتے تھے، کون نہیں مارتے تھے، وہ بھی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. پھر ہمارا کپتان ہے، پلیئر کو پھینٹی لگ رہی ہے تو وہ غصے بھی نہیں ہو رہا، اگر کوئی بیٹنگ کے لیے اچھا پرفارم نہیں کر رہا، ویسے کچھ سمجھا نہیں رہا. تو اس کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اگریسو چیزیں جو ہیں ٹیم کے اندر اس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر یہ چیزیں ہوں تو؟ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے نا وہ آپ کا نہیں ہے. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ ایک ریلیونس دے رہے ہیں کہ جی میرے بارے میں شاہد افریدی نے یہ کہا ہے کہ میں سوشل میڈیا سے ڈرتا ہوں، میں اس سے ڈرتا ہوں. تو شاہد افریدی ملے گا تو میں اس سے پوچھ لوں گا. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے وہ بتائیں. آپ یہ کہنا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں سوشل میڈیا سے ڈرتا ہوں اور اس کی وجہ سے ہم نے جو ٹیم بھیجی تھی وہ سوشل میڈیا یا لوگوں سے ڈر کے غلط سلیکٹ کی تھی. ٹھیک ہے، بابر اعظم کو اس ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ یہ سوال کریں نا کہ آپ نے بابر اعظم کو اس T20 میں سلیکٹ کیوں کیا. ٹھیک ہے، تو اس کا میں آپ کو کچھ جواب دے سکتا ہوں. ہاں، ایک چیز یہ کریکٹ کر لیں کہ میں نے کیا تھا. یہاں ایک واحد میں نہیں ہوں جو لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ان کو ڈراپ کرتا ہوں. اٹس اے ہول ایک آپ کی سلیکشن کمیٹی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے، اور ہم یہاں پہ ہمارے پاس کوئی چیف سلیکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں. آپ یہ سوال بھی کر سکتے تھے جی آپ لوگوں پہ چیف سلیکٹر کیوں نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہے تو اس میں حرج کیا ہے. حرج اس طرح سے نہیں ہے. ایک ہم 4 لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بابر اعظم کو اس ورلڈ کپ میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. اب یہ فیصلہ کرنا ہے نا. ایک کوچ بیٹھتا ہے، ایک کپتان بیٹھتا ہے، 4 ہم میں 2، 6 لوگ اس کے اوپر ڈبیٹ شروع کرتے ہیں کہ جی اس کو جانا چاہیے یا اس کو نہیں جانا چاہیے. اس میں کئی لوگ کہیں گے کہ نہیں جانا چاہیے، کوئی کہے گا جانا چاہیے. اس کی ایک اوپر ایک ڈبیٹ ہوگی. اس کے بعد فیصلہ ایسے ہوگا کہ آپ میجورٹی کیا سمجھتی ہے کہ اس کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. جب آپ ایک واحد شخص کو یہ پاور دے دیتے ہو کہ وہ کسی بھی فیصلے میں اپنی مرضی کرے تو وہ تو کہیں نہ کہیں کئی دفعہ بائسڈ ہو سکتا ہے. لیکن 6 لوگ ایک ڈسکشن میں ایک پوائنٹ کے اوپر باعث نہیں ہو سکتے. تو جب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ مجھے پرسنل وہ اٹیک کرتے ہیں لوگ، تو کرنا چاہیے انہیں، ان کی مرضی ہے. لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے اس لیے نہیں فرق پڑتا کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں حقیقت نہیں ہے. نہ تو میں اکیلا کسی کو سلیکٹ کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں اکیلا کسی کو ٹیم سے نکال سکتا ہوں. تو آگے بھائی جو بات آپ نے کی ہے کہ ٹیم کی ڈیڈ لاک آ جائے، کوئی کنڈیشن ایسی آ جائے کہ سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ کے درمیان ایکویلٹی پہ ایک ڈیڈ لاک آ جائے، تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ جو چیف سلیکٹر ہوتا ہے یا کوئی ایسی پوزیشن، ایسا بندہ جو فیصلہ کسی سائڈ پہ کر سکے، بجائے اس کے کہ بعد میں ایکویلٹی کی وجہ سے کوئی فیصلہ ہو اور دونوں ہی اون نہ کریں؟ یہ تب آتا ہے جب آپ نے ایک ڈیڈ لاک کریٹ کرنا ہو. آپ جب ایک چیز کے اوپر ڈبیٹ کرتے ہیں تو اس میں اگر ایسے تو نہیں ہے 3 ووٹ ہو گئے آپ سالس بیچ میں بٹھا لو، تو آٹومیٹیکلی پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر 3 لوگ اس چیز کے اوپر یہ کنونس کر رہے ہیں کہ یار اس میں ہونا چاہیے. لیٹ سے ہماری اس میں لاجک کیا تھی اس کو یہاں بھیجنے کی. ہم نے اس کو ایشیا کپ میں نہیں رکھا تھا، لیکن ایشیا کپ میں جب ہماری ٹیم گئی، آپ کو یاد ہوگا، وہاں ہمیں جو چیلنجز پچز تھی اس کے اوپر ایک چیز کا احساس ہوا کہ یار نہیں، یہاں پہ یہ 200 والی پچز نہیں ہے جہاں 200 رنز بنے. تو ہمیں یہاں پہ ایک ٹیکنیکل بیٹسمین اگر آ بھی جائے نا
کہ جو ایک طرف سے تھوڑا سا اننگ کو لمبا کرے اور دوسری طرف سے لوگوں کو لبرٹی ملے کہ وہ اپنا سٹرائک ریٹ ہائی رکھیں, تو حرج نہیں ہے. اور سری لنکا میں چونکہ ہمارے میچز تھے تو وہ ضرور ہمارے دماغ میں تھا کہ ایک ٹیکنیکل ساؤنڈ بندہ اگر 15 میں ہے, اس کی گارنٹی یہ نہیں تھی جب ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ وہ 11 میں ہی اس نے کھیلنا ہے, ٹھیک ہے. یہ 11 میں اس کا رول کوچ اور کپتان نہیں, ہاں ہم تو اس کو ایون کہ 15 میں بھی یہ ڈسکشن ضرور تھی کہ یس وی آر ہیپی ٹو انکلوڈ ہم ان 18, کہ جس میں ایک رول سری لنکا کے اندر جہاں پچز تھوڑی سی ٹرننگ ہوتی ہیں, آپ جیسے دیکھا وہاں پہ جو کولمبو کی اندر میچز ہوئے ہیں جو اس میں بڑے بڑے 3-3 4-4 اسپنر کھیلے ہیں, بڑی مشکل لو سکورنگ میچز ہوئے ہیں. تو جب آپ کے پاس ایک آپشن ہے 15 کے اندر تو اس کو آپ کی مرضی ہے کوچ کی اور کیپٹن کی کہ کہاں یوز کرنا ہے اور کہاں یوز نہیں کرنا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ بابر اعظم 15 کی اسکواڈ میں آ گیا تو اس نے ہر میچ جو وہ کھیلنا ہی کھیلنا ہے. آپ اس میں دیکھیں گے نا کہ یار یہ پچ لگ رہی ہے کہ یہ 160 والی ہے, اس کے اوپر نہیں بننے 200 پلس رنز. آپ اس میں, اور یہاں پہ چاہیے کہ سالڈ بیٹسمین, آپ وہ میچ اسے کھلا لو. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس میچ میں پچ اچھا ہے, 200 رنز بننے ہیں یا ہمیں چاہیے اپنا سٹرائک ریٹ بہتر بنانے کے لیے, تو اس میں آپ کے پاس فخر بیٹھے ہوئے ہیں, باقی پلیز آپ ان کو کھلا لو. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بابر اعظم اگر 15 میں چلے گئے تو پاکستانی ٹیم جو ہے نا ورلڈ کپ اس وجہ سے ہار گئی ہے, یہ ریزن نہیں ہے. اچھا دیکھیں, ایک تو آپ نے سوال کیا کہ ایگریشن, پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آج کی کرکٹ میں اور پہلے کے کرکٹ میں نا بہت فرق آ گیا ہے. پہلے کے کرکٹ میں ہوتا یہ تھا کہ ایک تو کیمرے نہیں ہوتے تھے بہت زیادہ, اور دوسرا یہ کہ ریفریز بھی جو ہے نا اتنا ایکٹیو نہیں ہوتے تھے. کبھی آپ کونی مار دیتے تھے, کبھی آپ بلہ لگا دیا, کبھی آپ نے ہاتھوں سے باڈی ٹچ ہو گیا. تو آئی تھنک آج کل کے چینج, اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم کھیلتے تھے وہ ٹائم گزر گیا, آج کا ٹائم نیا ہے. ہم سب کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا, چاہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے, چاہے ہمارے ساتھی لوگ جو ہے وہ ٹی وی ہے بیٹھے ہوئے, ہمارا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا, نئے والوں کا ٹائم چل رہا ہے. تو ہمیں ان کے حساب سے دیکھنا چاہیے. ہر کسی کی ایگریشن کپتانی کرنے کا طریقہ بہت الگ ہوتا ہے. میرا بہت الگ ہے, سلمان علی آغا کا بہت الگ ہے, مرزا بھائی کا بہت الگ تھا, سب کا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں بندے کے حساب سے بندے کو جج کرنا چاہیے, اور ایگریشن دیکھیں بالکل دکھانا چاہیے. میں تو اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ بالر آ کے بال کرے, چھکا کھائے اور ہنستا ہوا چلا جائے. بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو گراؤنڈ کے اندر کوئی آپ کا دوست یار نہیں ہے. اگر آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے, چاہے وہ دوست ممالک بھی ہو, چاہے وہ آپ کا دوست ممالک نہ بھی ہو, تو میں تو اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوتا کہ بھائی آپ چھکا کھائیں اور ہنس کے چلے جائیں. آپ کو چھکا مارے, آپ اس کو آگے سے پھر اگلا بال ایسا کرو کہ اس کو پتہ چلنا چاہیے. تو آئی تھنک سب کی اپنی اپنی, اور ایگریشن جہاں تک رہی بھائی شہنشاہ افریدی کی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے, اور کافی غصہ آتا ہے. جب غصہ آتا ہے سم ٹائم اچھی بالنگ بھی کرتا ہے, باؤنسر نہیں مارتا. تو آئی تھنک یہ کہ ہر کسی کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے, وہ اس کے حساب سے کرکٹ کھیلتا ہے. اکرم بھائی, آپ بڑے مطلب ظفر عباس بات کر رہا ہوں جی. آپ مطلب وسیم بھائی, وقار بھائی, رزاق بھائی اور سارے شعیب اختر بڑے اسٹرگلر رہے ہیں, اینڈ تک بہت سے ہارڈ ورکنگ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بیک اپ میں ہمارے پاس ایسے فاسٹ بالر ہیں جن میں آپ کو اپنا ریفلیکشن نظر آتا ہو کہ یہ بندہ فیوچر میں بہت نام بنائے گا؟ اور نمبر 2, کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمیں آخری 5 اوور T20s میں اپنے پلیئرز کو, بالرز کو اتنا ٹرین کرنا چاہیے کہ وکٹ ٹو وکٹ بال کریں تاکہ بیٹسمین کہیں بھی جائے اور وہ بال اپنی لائن نہ چھوڑے؟ بالکل, میں نے کھیلی بھی ہے, اور پرسوں میچ بھی لگا ہوا تھا شارجہ کا, اور میں دیکھ بھی رہا تھا, اور اپنے آپ کو دیکھ کے بھی بڑی شرم بھی آ رہی تھی کہ ہم ایک ون ڈے میچ کھیل رہے ہیں جس میں ہم نے وائٹ یونیفارم پہنا ہوا ہے اور ریڈ بال ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فٹنس لیول تھے ہمارے بہت بہتر تھے. آپ وہ ابھی میچ دیکھیے گا, آسٹریلیا کو ٹیم کو دیکھیے گا, انگلینڈ کی ٹیم کو دیکھیے گا, انڈیا کی ٹیم کو دیکھیے گا, ہماری کچھ بہت بہتر فٹنس لیول تھے, ہم بہت بہتر تھے ان سے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جو ہم جو کرتے تھے 40 میں کوئی آؤٹ نہیں ہے تو اگلے 50 اوور میں 6 آؤٹ ہو گئے ہیں, نہ وہ بال رہی, نہ وہ ٹائم رہا, نہ وہ لوگ رہے. اب جب تک اس سے باہر نہیں نکلیں گے آپ کے سوالوں کا آپ کو جواب ہی نہیں ملے گا. آج کے دور میں اس پورے ورلڈ کپ میں سوائے ایک ایسا بالر ہے بمراہ
جس کو بھی اب مار پڑنی شروع ہوگی, بیکاز ہی از ڈفرنٹ, ہی از ناٹ نارمل بالر کی طرح, نہ اس کا ایکشن ہے, وہ آتا ہے, وہ میں کہتا ہوں وہ فاسٹ بالرز کا عثمان طارق ہے, کہ وہ جتنی تیز کراتا ہے اس طرح نہ اس کا فلو کسی بیٹسمین کا بنتا ہے, نہ اس کا ردم بننے وہ دیتا ہے. تو اس کے علاوہ مجھے ایک بالر اور بتا دیں جو اس پورے ورلڈ کپ میں تمام ٹیموں کا ایک بالر جس کو دیکھ کے آپ کو تسلی ہو کہ اس میں وسیم اکرم, وقار یونس یا کسی کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. اب نہیں آئے گی, کیونکہ پچ اور ہے, فارمیٹ اور ہے, اور آگے جو پلیئر کھیل رہے ہیں وہ اور ہیں, اور ان کی سارا دن پریکٹس یہ ہوتی ہے. جو شاٹیں آج لگتی ہیں ہم نے تو کبھی خواب میں نہیں سوچی تھی, یہ ہمیں تو 40 سکور بن جاتا تھا تو ساری رات نیند نہیں آتی تھی, آج ایک اوور میں بن جاتا ہے. تو یہ آپ نا 90s کے اس دور سے نا پلیز اس کرکٹ کا اس کرکٹ سے نا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور آپ کو اب سپر سٹار جو ہے نا وہ نظر بھی کم آئیں گے, کیونکہ جو اسکرین ہے یہ اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ یہ ایک دن T20, دوسرے دن ون ڈے, تیسرے دن ٹیسٹ میچ ہے. اور آپ آج مجھے بتائیں کہ آج بھی ہم کیوں ان ہیروز کو یاد کرتے ہیں جو آج سے 30 سال پہلے کرکٹ کھیل کے ختم ہو گئے, کیونکہ سارا سال کھیلتے ہی وہ تھے. ہم 5 وکٹیں لے کے شارجہ سے انگلینڈ چلے جاتے تھے, 6 مہینے میچ نہیں ہوتا تھا. آج آپ کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس جو ہے نا وہ اگلے ہفتے میں وہ نیچے آ جاتی ہے. تو اس سے 90 سے باہر نکلیں پلیز. یا مجھے بتا دیں کہ بمراہ کے علاوہ کوئی بالر دنیا میں اگر نہیں ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب دور ختم ہو گیا ہے. عاقب بھائی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں, جو پیچھے چیزیں چل رہی ہیں, 2-3 چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. ایک تو ہماری جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ ہے آپ لوگوں کی, اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جب پلیئرز, ہم اگر اپنے ڈومیسٹک کا جو سسٹم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے, سلیکشن پرفارمنس بیس کرائٹیریا. اوپنر کی جگہ اوپنر کھیلے گا, مڈل آرڈر کی جگہ مڈل آرڈر کھیلے گا. اس کے بعد وہاں پہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ پرفارم کرتا ہے تو بعض اوقات ایک ریجن کا ٹاپ پرفارمر ہوتا ہے لیکن اس کے کوچ کو پسند نہیں آتا اور وہ بچہ وہیں سے سسٹم سے باہر نکل جاتا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہمارے جو سٹار پلیئرز ہیں, آپ لوگ جب کھیلا کرتے تھے تو آپ لوگ ڈومیسٹک کرکٹ کو اہمیت دیتے تھے, جب فارم میں نہیں آپ واپس جاتے تھے, فرسٹ کلاس کھیلتے تھے, فارم میں آتے تھے, واپس آ جاتے تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے پلیئرز ہیں وہ آپ کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے, اسپیشلی فرسٹ کلاس کرکٹ, اس کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے. تو کتنا اہم ہے یہ پلیئرز کے ڈیولپمنٹ نہ ہونے میں. اور ہمارے پاس اس وقت اگر ہم ٹیسٹ کرکٹ میں بھی دیکھیں تو بڑی بالنگ کرنے والے, بڑی لمبی اننگز کھیلنے والے بیٹسمین اور بالرز کم ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ اب سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ہمارے پاس اس کوالٹی کے پلیئرز کنسسٹنسی نہ آنے کی. دیکھیں ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو انگلینڈ بچہ ہے اور آسٹریلیا بچہ ہے, یہ 2 اصل میں بچے ہیں جہاں اب آج بھی جو ٹیسٹ کرکٹ ہے نا وہ اصل میں ویسی ہے جیسے وہ ایشز کی وجہ سے جیسے کہ ہمیشہ سے تھی. ہمارے انڈیا لے لیں, پاکستان لے لیں, سری لنکا لے لیں, بنگلہ دیش لے لیں, زمبابوے, ویسٹ انڈیز. اب یہ ٹیسٹ کرکٹ صرف اس لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے کیونکہ وہ ایک فارمیٹ ہے جس کی وجہ سے کرکٹ پہچانی گئی. اور اسی طرح آپ کی جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے, جب پلیئر یہاں اویلیبل ہوتا ہے تو سارے کھیلتے ہیں یار. اگر آپ اس کا ڈیٹا بھی عثمان ان سے شیئر بھی کر دیں گے یار, وہ جو پیچھے ہم نے بنایا تھا, ہم ہمیشہ یہ کھپ ڈالتے ہیں جی پاکستانی پلیئر جو ہیں وہ ڈومیسٹک نہیں کھیلتے. آسٹریلیا, انڈیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, یہ پاکستانی جو پلیئرز کی پارٹیسپیشن ان جو ڈومیسٹک ہے نا, یہ اگر 8 ٹیمیں ہیں نا تو کوئی 5ویں نمبر پہ آتی ہے کھیلنے کے ریشو کی وجہ سے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کھیلتے, ساری دنیا ڈومیسٹک کھیل کے پاگل ہو جاتی ہے. آج کل کی جو کرکٹ ہے وہ ہمارے جیسی تو ہے نہیں. ہمارا میچ کوئی ہوگا تو ہم ڈومیسٹک کرکٹ چھوڑیں گے نا. تو آج کے آپ اگر پچھلے سال میں دیکھیں تو آپ کا کون سا, میں تو یہ دیکھتے رہتا ہوں کہ ہر مہینے ہمارے انڈیا سے میچ آ رہا ہے. کبھی انڈر 19 کا, کوئی شہین کا آ رہا ہے, کوئی پاکستانی ٹیم کا آ رہا ہے.
تو اب یہ 12 مہینے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس میں جو لیگز ہیں وہ بھی ڈومیسٹک کرکٹ ہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ نمبر وائز پلیئر کوئی, ابھی بھی دیکھیں کتنا پریشر ہے آیا ہے بابر کے اوپر کہ تم کیوں نہیں بابر جو ہے وہ T20 کھیل رہا. تو میرا نہیں خیال کہ کسی نے کبھی جان بوجھ کے کچھ چھوڑتا ہے. جو چھوڑتا بھی تو آپ لوگ تھوڑی اسے چھوڑتے ہیں کہ جی یہ ڈومیسٹک نہیں کھیل رہا, گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور چھٹیوں پہ چلا گیا. السلام علیکم. عاقب بھائی, سید معظم فرام پی ٹی وی لاہور. میرا آپ تینوں سلیکٹر سے ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک پول بنا ہوتا ہے 20-25 کھلاڑیوں کا, جس سے ہم مختلف ادوار میں مختلف سلیکٹرز جو ہیں وہ اس کھلاڑیوں کا انتخاب کرتے آئے ہیں. اگر میں صرف آخری 4 ICC ٹورنامنٹس کی بات کرتا ہوں تو یہی 20-25 کھلاڑیوں کا پول ہے جس سے آپ نے مختلف دور میں کبھی ایک ڈراپ ہو گیا, 2 ڈراپ ہو گئے تو اگلا ٹورنامنٹ واپس آ جاتا ہے. تو ہم 2023 کی بات کریں تو ہم نے صرف نیوزی لینڈ, بنگلہ دیش, سری لنکا اور نیدرلینڈ کو ہرایا. 2024 میں ہم صرف آئرلینڈ کو اور کینیڈا کو ہرانے میں کامیاب ہوئے. 2026 میں ہم نمیبیا, USA, نیدرلینڈ اور سری لنکا, اور 2025 چیمپئنز ٹرافی ہم کوئی میچ نہیں جیتے, ایک بارش سے ہوا اور 2 ہم ہارے. کوئی بڑی ٹیم نظر نہیں آتی جس کو ہم نے آخری 4 ٹورنامنٹس میں ہرایا ہو. تمام بڑی ٹیم سے ہم ان ٹورنامنٹس میں ہارتے آ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان 25-20 کھلاڑیوں پر بہت زیادہ انویسٹ کر دیا ہے اور PCB کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپس نہیں آ رہی ہے؟ ان کھلاڑیوں نے پاکستان کو ریٹرن نہیں کیا. بڑے ٹورنامنٹس میں جاتے ہیں, پھر فیل ہو جاتے ہیں, اگلے ٹورنامنٹ پھر امید کرتے ہیں کہ چینجز کریں گے, یہ اب بیک کریں گے, لیکن ریزلٹس نہیں آ رہے. یہی کھلاڑی ہیں جو آخری 4 ٹورنامنٹس کھیل تو رہے ہیں, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو انویسٹمنٹ ہے ان کے اوپر, ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے, اس کا کوئی ریٹرن نہیں ہے. سارے تو نہیں کھیل رہے. اگر آپ اس ورلڈ کپ میں دیکھیں تو اس ورلڈ کپ میں اور پچھلے جو 2 سال پہلے ورلڈ کپ تھا اس میں کتنی چینجز ہیں. سر یہی 20-25 کھلاڑی ہیں جو کبھی کبھی کوئی ڈراپ ہو رہا ہے. نہیں اس میں نہیں, آپ کے وہ نہیں تھے. آپ صرف کہہ یہ رہے ہیں کہ اس جو ٹیم ہے T20 اس میں ایک بابر جو کافی عرصے سے کھیل رہا ہے, فخر جو پچھلے 7-8 سال سے کھیل رہا ہے, شہنشاہ افریدی ہے, حارث ہے, کون, شاداب ہے, نواز ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دنیا کی کوئی بھی ٹیم لیں گے تو آپ کو پچھلے 4 سال کی بات 2 سال کی کر رہے ہیں, 2-3 سال کی کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی 2 یا 3 سال میں وہ جو ٹیم ہے وہ بالکل 50% بھی چینج ہو جائے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کس کی ہوئی ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کی, وہ کل میں دیکھ رہا ہوں بالنگ, وہ مستفیض ہی کرا رہا ہے, تسکین ہی کرا رہا ہے, اور ایک لڑکا ان کا وہ تیز بالر آیا. ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ان میں مجھے تو کوئی ہے, ابھیشیک ایک آیا ہے, نیا آیا ہے, باقی وہی پلیئر ہیں. آپ انگلینڈ کو دیکھتے ہیں وہی پلیئر ہیں. تو یہ کرکٹ میں آپ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ہر سیزن جو ہے وہ ایک نئی ٹیم بنا کے کھڑی کر دیں. دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ اسپورٹس ٹو ڈیولپ اے پلیئر. اور آپ کی ٹیم جو جیتے نا اس کی ایک ضرور دیکھنا کہ وہ ٹیم پچھلے 2-3 سالوں سے اس میں ہارڈلی 1 یا 2 چینج ہوں گی, وہ ٹیم جیتے گی. ہماری پرابلم ہی یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ چاپنگ کرنی ہے. یہ سلیکٹر ہے اس کو مٹا دو, یہ کوچ ہے اس کو مٹا دو, یہ پلیئر ہے یہ دوبارہ نظر نہ آئے. پیچھے فیکٹری نہیں لگی ہوتی. ایک پلیئر کو ٹرینڈ کر کے انٹرنیشنل کرکٹ میں لانا. ابھی جو شامل حسین بیچارے کا کیا حال کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ انضمام کی جو شروع کے 10-12 میچ وہ کیا تھے؟ وہ تو 92 ورلڈ کپ میں وہ خود انکار کر گیا تھا کہ میں نے نہیں کھیلنا. سعید انور کا آپ کا کریئر سامنے, آپ کے پتہ ہے آپ کو وہ کیا ہوا تھا اس بیچارے کے ساتھ. یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ ڈومیسٹک سے پکڑو اور ایک دم سے جا کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے آپ 8 پلیئر ڈال دو اور آپ کو ورلڈ کپ جتا کے آ جائیں گے. اور اتنے ہی آسان ہو پلیئر ڈیولپ کرنا. تو آسٹریلیا کا کیا حال ہوا ہے, ان کے وہ کمنز اور اسٹاک جو ہیں وہ تھوڑے سے
آف کلر ہوئے ہیں تو ان کو مصیبت پڑی ہوئی کہ ہم بولر لائیں کدھر سے. جیسے آپ سوچتے ہیں نا ویسے یہ کرکٹ ہو نہیں سکتی. آپ ایک ایک پلیئر لاتے. ابھی ہم نے کہا کہ یار ہمیں بہت سال ہو گئے, شاداب ایک پلیئر ہے اس کی ہمیں ریپلیسمنٹ چاہیے, ہم اساد مسعود کو ریڈی کر رہے ہیں کسی طریقے سے, ہو سکتا ہے اگلے ورلڈ کپ میں وہ اس کے لیے ریڈی ہو جائے. ماں صداقت ہے, شامل حسین ہے, تو اس طرح کے اور بھی پلیئرز ہیں. اب جب ان کو چانس دیتے ہیں تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا کسی سے کہ وہ بنگلہ دیش کے خلاف بھی اس بچے کو کیوں کھلایا. یہ ضرور ہے کہ آپ کے ورلڈ کپ کی بات کریں تو 2009 میں ایک ہم T20 ورلڈ کپ جیتے ہیں, ایک ہی جیتے ہیں نا, اور آپ 50 اوور میں ایک ہی ورلڈ کپ جیتے جو 92 میں جیتے ہیں. اس کے بعد نہ تو کبھی انڈیا سے کوئی میچ جیتے اور ایک دفعہ فائنل میں گئے 99 میں. تو ورلڈ کپ جیتنا یا نہ جیتنا, اب ایشیا کپ کے فائنل میں چلے گئے تو اچھا بھی کھیل گئے پر جیتے تو نہیں ہے نا. تو یہ کچھ ریالٹیز ہیں جن کو زندگی میں لے کے چلنا پڑتا ہے. تھینک یو.